اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، سن 80 کی دہائی امریکہ کے لیے انتہائی سخت اور فیصلہ کن تھی، کیونکہ ایک طرف اگر جناب ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں عرب امریکی بلاک سے نکلنا چاہ رہے تھے، تو دوسری طرف ایران میں بھی انقلاب کی راہ ہموار ہو رہی تھی۔ تیسری طرف افغانستان میں روسی فوج کی آمد بھی ہونے والی تھی، کیونکہ حالات سر انقلاب کے لیے تقریباً سازگار تھے۔ ایک طرف عرب ممالک ہاتھ سے جا رہے تھے، دوسری طرف ایران سے امریکی جنازہ نکل رہا تھا، تیسری طرف افغانستان میں روس براہ راست آ رہا تھا۔ ویسے تو افغانستان کے صدیوں سے روس کے ساتھ تعلقات رہے تھے، لیکن اب فوجی آ رہے تھے افغانستان کے اندر براہ راست۔ ان تمام محاذوں پر امریکہ کس طرح لڑا، یہ آپ کو آج بتانے کی ضرورت ہے۔ اس لڑائی میں مرکزی کردار خود سعودی عوام نے ادا کیا، پاکستانی جرنیلوں نے مرکزی کردار ادا کیا، افغانستان کے ملاؤں نے مرکزی کردار ادا کیا، اور ایران کے پڑوسی عراق نے مرکزی کردار ادا کیا۔ براہ راست امریکہ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا تھا، بس صرف مہرے استعمال کرتا رہا، اور ہر مہرہ عین وقت پر کام آتا رہا۔ مثال کے طور پر شاہ فیصل سے جان چھڑانے کے لیے اس کے بھتیجے کو استعمال کیا، اپنے بھتیجے کے ہاتھوں شاہ فیصل قتل ہوئے، اور جو وعدے وعید اس کے بھتیجے کے ساتھ ہوئے اس کا بھی سر قلم کر کے امریکہ نے چھٹکارا پایا۔ ایران میں انقلاب کو محدود کرنے کے لیے صدام حسین استعمال ہوئے، وہ بھی مسلمان تھے۔ افغانستان کو کمیونسٹ چنگل سے آزادی دلانے کے بہانے علماء دیوبند کو خریدا گیا، سعودی عرب بیچ میں استعمال ہوئے، اسامہ بن لادن کو CIA والے اٹھا کر لائے افغانستان۔ اس طرح پاکستان کے سرحدات سے افغانیوں کو پاکستان آنے کی کھلم کھلا دعوت دی گئی، ریلے کے ریلے آتے رہے، جنہیں بعد میں جتوں کی شکل میں اسلحے سے لیس کر کے افغانستان بھیجا گیا۔ اس طرح افغانستان میں اپنے ہی بھائیوں کے خلاف پراکسی وار شروع ہو گئی، کیونکہ روسیوں نے تو لڑنا نہیں تھا، وہ تو صرف محاذ سنبھالنے آئے تھے۔ لڑ تو ان کے اپنے فوجی تھے اور اپنے ہی سر انقلاب کے رکھوالے لڑ رہے تھے۔ گو کہ ببر کارمل سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ روسی ٹینکوں پر بیٹھ کر آئے، لیکن جس انداز سے علماء کے ذریعے امریکہ نے ایک ہوا بنا لیا تھا سرخ انقلاب کا، وہ سراسر پروپیگنڈا، جھوٹ اور منافقت پر مبنی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آج تک ان علماء سے مختلف صورتوں میں انتقام لے رہا ہے، اور جن قوتوں نے ان علماء کو استعمال کیا تھا انہی کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ کتنے علماء قتل ہوئے آپ لوگوں نے حساب لگایا ہے؟ مولانا حسن جان سے شروع کر لیں آپ، بے تحاشا علماء قتل کیے گئے۔ ان سے پہلے بھی غلام مرتضیٰ پویا، مفتی غلام مرتضیٰ پویا جو CNN میں وعظ کیا کرتے تھے، وہ قتل ہوئے تھے۔
تو ناظرین بتانا آپ لوگوں کو یہ مقصود ہے کہ CIA نے اسامہ بن لادن کو اٹھا کر افغانستان لایا، پھر اسے استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد پاکستانی جرنیلوں کو شہ دی کہ اس کو چھپاؤ، ہم افغانستان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اسی بہانے جرنیلوں نے افغانستان سے اسامہ بن لادن کو پاکستان لایا، کیونکہ طالبان تو بے بس تھے، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا لڑنے کے لیے، نہ کوئی ایئر فورس تھی، نہ کوئی نیوی تھی، نہ کوئی اور طاقتور ساتھی تھا، لہٰذا وہ تو جو کچھ جرنیل ان کو کہتے رہے وہی وہ کرتے رہے، لہٰذا وہ کھلونا بنے ہوئے تھے۔ بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہی جرنیل ان کو ملا عبدالسلام ضعیف سمیت ننگا کر کے غلیظ گالیوں کے ساتھ امریکہ کے حوالے کرتے گئے، اور وہ انہیں امریکہ گوانتانامو میں لے جاتے رہے۔ تو یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کلمے کا، اسلام کا اور قرآنی آیات کا ناجائز استعمال کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے چہروں پر کالک مل رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں بچیوں کے ساتھ زنائیں ہو رہی ہیں اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے، حرام ہم کھا رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، رشوت ہر شخص لے رہا ہے، بجلی چوری ہر شخص کر رہا ہے، کتے گدے حرام مردار مرغیاں ہم کھا رہے ہیں، کرپشن ہر چیز میں ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے تھپڑ ہم مار رہے ہیں، امریکہ میں ہمارے وزیر اعظم ننگے ہو رہے ہیں، زبان کی پسلاہٹ کہو یا کچھ بھی کہو، ہر جگہ پر ہمارے وزیر اعظم عمران خان ذلیل ہو رہے ہیں، ایران سے وہ معافیا مانگ رہے ہیں، ٹرمپ سے وہ معافیا مانگ رہے ہیں، جرنیلوں کی انہی غلاظتوں کی جو امریکہ نے ان سے کروائے تھے۔ لیکن ان لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ بھائی آپ ہی کے لیے تو ہم نے طالبان بنائے تھے، آپ لوگوں کے لیے تو طالبان کو اقتدار تک پہنچایا تھا ہم نے، پھر آپ لوگ ہمیں کیوں گالیاں دے رہے ہو، ہمارے ملک میں دھماکے کیوں کر رہے ہو؟ تو ناظرین یہ سارا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے اسلام کا جامہ پہنا کر، یہ سارا منافقت ہو رہا ہے۔ اسامہ بن لادن کو لانے والے CIA والے تھے، امریکہ والے اس کو افغانستان لے گئے، پھر جرنیلوں ہی کے ذریعے اسے پاکستان لایا گیا تاکہ امریکہ کو آسانی رہے افغانستان کے اندر گھسنے کی، اور پاکستان کا وجود اس لیے بھی بنایا گیا تھا کہ ہم چین اور روس کا گھیراؤ کر کے افغانستان پہنچے۔ دیکھیے 100 سالہ، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ 100 سالہ پہلے منصوبہ بندی کرتا ہے انگریز، تو یہ ابھی تو 72 سال ہوئے ہیں، 100 سال جب پورے ہوں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا، کیونکہ ابھی تو منصوبے چل رہے ہیں۔ تو ناظرین بتانا آپ لوگوں کو یہ مقصود تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، امریکہ خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور جو پیسہ وہ خرچ کرتا ہے وہ پھر وہ واپس وہ نکال لیتا ہے۔ مثال کے طور پر افغان جنگ میں سن 80 کی دہائی میں جو جنگ لڑی گئی، اس کا پیسہ ISI کے ذریعے، جرنیلوں کے ذریعے پاؤڈر بیچ کر ان لوگوں نے پورا کیا۔ پھر ہم پر جو ناجائز ٹیکس لگ رہے ہیں IMF کی مہربانیوں سے، یہ سارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ سرکل کر کے واپس IMF اور امریکہ کے پاس جاتا ہے۔ ذرا آپ لوگ حساب لگائیں، یہ F-16 جو ہم لیتے ہیں کتنے مہنگے داموں ہمیں یہ اسلحہ دیتا ہے، اور وہ بھی ہمارے پیسے پسا کر پرسلر ترمیم کے تحت F-16 کے پیسے کتنے عرصے تک پسائے گئے، پھر کن معاہدوں کے تحت ہم نے F-16 خریدے کہ ہم یہ انڈیا کے خلاف نہیں استعمال کریں گے، تو پھر کس کے خلاف استعمال کریں؟ اپنے قبائل کے خلاف، بلوچوں کے خلاف بمباریاں کر کے۔ تو یہ عجیب پالیسیاں دوستو، جب میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے جرنیل، ہمارے اشرافیہ سارے کے سارے امریکی ایجنٹ ہیں، امریکہ کے زر خرید غلام ہیں، اجرت پر قتل کرنے والے ہیں۔ افغانستان میں یہ لڑے طالبان کے خلاف، ہمارا ایک دوست مجھے کال کر رہا ہے کہ ہم نے اس جگہ میں پوزیشن سنبھال لی ہے جہاں سے امریکی فوج واپس ہوئے۔ میرے دل کو وہ بات ایسی لگی کہ دل خون کے آنسو رویا، کیونکہ ابھی یہ تو اپنی بہادری دکھا رہا ہے، لیکن مجھے یہ
محسوس ہو رہا ہے نا کہ میرے بھائی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہمارے فوجی بہادر ہیں، لیکن ہمارے جرنیل ان کو امریکی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نہ پاکستان اور نہ ہی مذہب کے لیے ہمارے فوجی مر رہے ہیں. اب بھی کانگو میں ہمارے دستے امریکی باغیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارا فوجی دستہ امریکی زیر کمان کانگو میں باغیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، جو امریکہ کے باغی ہیں. نہ اسلام کے باغی ہے، نہ وہ کانگو کے باغی ہیں. جس طرح ہمارے قبائل، جس طرح افغانی طالبان، یہ امریکہ کے باغی ہیں. کوئی پاکستان کے ساتھ ان کی دشمنی تو نہیں ہے، نہ اسلام کے وہ مخالف ہیں. یہ سارا کھیل امریکہ کر رہا ہے. دوستو اٹھیے اور امریکہ نواز اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں سے جان چھڑائیے، اور نہ مٹنے والے ہو، بہت بے عزتی کے موت مٹنے والے ہو. افسوس کی بات یہ ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن شان کے ساتھ تو کم از کم مرنا چاہیے. والسلام.